حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کس وجہ سے رکھا گیا؟ فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیا تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا اللہ الاسماء الحسنی، پھر زمین میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی محبوب نہ رہا۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو میری بہن نے بتایا، آپ صفا کے پاس ارقم بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ میں ارقم کے گھر گیا، حضرت حمزہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سارے جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہے؟ بتلایا، عمر ہے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر گر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کس احسان سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو سب گھر والوں نے ایسی آواز سے تکبیر بلند کی کہ مسجد والوں نے سن لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ہم مریں یا زندہ رہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم خواہ مرو یا زندہ رہو، حق پر ہی ہو۔ تو میں نے عرض کیا، پھر اخفا کس لیے ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ ضرور باہر نکلیں۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری میں میں تھا۔ لشکر سے غبار اڑ رہا تھا جیسے چکی سے آٹا، حتیٰ کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریشیوں نے میری طرف اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہیں ایسی تکلیف پہنچی جو پہلے کبھی نہ پہنچی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میرا نام فاروق رکھا اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔